کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کے اس پرسکون مگر اندھیرے دور سے، جہاں جاہلیت کا راج تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی جھوٹی شان میں مغرور تھے۔ اسی ماحول میں اسلام کی روشنی نے پھوٹنا شروع کیا اور اللہ نے اپنی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حق کا پرچم کھلا لہرایا جائے۔ ایک صبح مکہ کی فضا ایک آواز سے گونجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، یا صبحا! جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ لیکن اس دعوت کو سنتے ہی بھیڑ میں سے ایک شخص غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ تھا ابو لہب۔ اس نے نہایت بدتمیزی سے کہا، تجھ پر تباہی ہو! کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس نے رشتہ داری کی ہر حد پار کر دی۔ ابو لہب کا انکار صرف ایک اختلاف نہیں بلکہ کھلی دشمنی تھی۔ اس نے حق کا راستہ روکنے کی قسم کھا لی۔ وہ سمجھا کہ وہ اپنی باتوں سے حق کی آواز دبا دے گا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ اس دین کا محافظ خود خدا ہے۔ ابو لہب کو اپنی دولت اور بیٹوں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ گرج کر کہتا، اگر میرے بھتیجے کی بات سچ بھی ہوئی تو میں اپنی دولت دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ افسوس، اس کا یہ تکبر ہی اس کی بربادی کا سبب بنا۔ تب اللہ نے یہ سورہ نازل کی۔ تباہ ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اس کا انجام روح کانپنے والا تھا۔ ایک ایسی بیماری نے اسے گھیرا کہ اس کی کھال سڑنے لگی۔ وہ تنہائی میں تڑپ کر مرا اور اس کے بیٹوں نے اسے دور سے پتھر مار کر ایک گڈھے میں ڈھکیل دیا۔ دشمنی میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی پیچھے نہ تھی۔ وہ راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ وہ دل کی کالی اور زبان کی زہریلی تھی۔ قرآن نے اسے حمالۃ الحطب یعنی ایندھن ڈھونے والی کہا، کیونکہ وہ نہ صرف کانٹے اٹھاتی تھی بلکہ لوگوں کے بیچ چغلی کر کے فتنے کی آگ بھڑکاتی تھی۔ جیسا اس کا اعمال تھا ویسا ہی اس کا انجام لکھ دیا گیا۔ ام جمیل اپنے قیمتی ہار پر ناز کرتی تھی، مگر قرآن نے اعلان کر دیا کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی ایک سخت اور جلنے والی رسی ہوگی، جس سے اسے جہنم کی آگ میں کھینچا جائے گا۔ سورہ اللہب ایک معجزہ ہے۔ ابو لہب کے پاس کئی سال تھے کہ وہ ایمان لے کر اس سورہ کو غلط ثابت کرتا، مگر اس کی قسمت میں ہدایت نہ تھی۔ یہ سورہ قیامت تک کے ہر متکبر کے لیے ایک سبق ہے کہ حق ہمیشہ جیتتا ہے۔